بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کریں گے کہ جنت میں حوروں کا حق مہر کیا ہوگا اور دنیا میں ان سے نکاح کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دنیاوی مہر اور نکاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نکاح کے لیے مہر کو لازم قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دے دو۔ سورہ نساء آیت نمبر 4۔ یہ مہر دنیاوی بیوی کا حق ہے اور یہ ہر نکاح میں ادا کرنا فرض ہے۔ جنت کی حوروں کا مہر دنیا میں دینا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی حوریں مومن کو نیک اعمال کے بدلے ملیں گی، نہ کہ دنیاوی مہر دے کر۔ احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نیک عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے کو بیوی، خیمے اور حور عطا فرمائے گا۔ یعنی حوروں کا اصل حق مہر انسان کے نیک اعمال ہیں، نہ کہ دنیاوی مال۔ کون سا عمل حوروں کا مہر ہوتا ہے؟ بعض احادیث میں آیا ہے، نمازوں کی پابندی، روزہ رکھنا، نکاحوں کو نیچا رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ سب اعمال جنت میں حوروں کا حق مہر ہیں۔ احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ نیچے کی، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کی شادی حور العین سے کر دے گا۔ دنیا میں نکاح کا طریقہ۔ دنیا میں کوئی انسان حور سے نکاح نہیں کرتا، بلکہ نکاح صرف دنیا کی عورت سے ہوتا ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کا نکاح حوروں سے کروائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم ان کا نکاح حور العین سے کر دیں گے۔ یہاں نکاح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود استعمال فرمایا ہے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ بندے کو یہ انعام دے گا۔ پیارے دوستو، دنیاوی عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جنتی مہر کیا ہوتا ہے؟ علماء نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں نماز پڑھنا حور کا مہر ہے، روزہ رکھنا حور کا مہر ہے، قرآن پڑھنا حور کا مہر ہے، جہاد اور صدقہ حور کا مہر ہے۔ یعنی جنت میں جو حوریں ملیں گی وہ دنیا میں ہمارے اعمال کا بدلہ ہوں گی۔ ایک واقعہ ہے اور نصیحت کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بار جنت کی حوروں کا ذکر سن رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک مرد کو ایسی بیویاں دی جائیں گی کہ ان میں سے ہر ایک کو 70 لباس پہنائے جائیں گے، پھر بھی ان کی ہڈی کا گودا باہر سے نظر آئے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے یہ، اور یہ سب کچھ اس ایمان و عمل کے بدلے ہوگا جو بندہ دنیا میں کرتا ہے۔ قرآن پاک میں حوروں کے ساتھ نکاح کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم ایمان والوں کو جنت میں بڑی آنکھوں والی حوروں سے نکاح کرائیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 20 یہ واضح کرتا ہے کہ جنت میں نکاح براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور اس کے لیے دنیاوی مہر کی ضرورت نہیں۔ جہاد اور شہادت کو حور کا مہر قرار دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے لیے اللہ کے ہاں 6 چیزیں ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے بچا دیا جاتا ہے، قیامت کے بڑے خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ایمان کی زینت پہنا دی جاتی ہے۔ بہتر حوروں سے نکاح کیا جاتا ہے اور 70 قریبی رشتہ داروں کی شفاعت دی جاتی ہے۔ یعنی شہادت جنت کی حوروں کا مہر ہے۔ قرآن کی تلاوت بطور مہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، پھر کہا جائے گا یہ قرآن پر عمل کا بدلہ ہے۔ صحیح ابن حبان۔ یعنی قرآن کی تلاوت اور عمل سے نہ صرف درجات بلند ہوں گے بلکہ جنت کی نعمتیں جن میں حوریں بھی شامل ہیں بطور انعام ملیں گی۔ نگاہوں کی حفاظت حور کا حق مہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی نظریں نیچے جھکائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا اور جنت میں حور العین سے نکاح کرائے گا۔ یہ بتاتا ہے دنیا میں نکاحوں کو گناہ سے بچانا حوروں کا مہر ہے۔ دنیا کی نیک عورت کی فضیلت۔
حدیث میں آتا ہے جنت کی عورت دنیا کی نیک عورتوں سے کم درجے کی ہوگی، اور دنیا کی نیک عورت کی فضیلت حوروں پر ایسے ہوگی جیسے باہر کے کپڑے کے اندر والے کپڑے پر فضیلت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن اپنی نیک بیوی کے ساتھ جنت میں جائے گا تو اس کی بیوی حوروں سے بھی زیادہ حسین اور اعلیٰ ہوگی۔ جنت میں مہر کی ادائیگی کا تصور کیا ہے؟ علماء نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں نکاح کا حق مہر مال ہے، جنت میں نکاح کا مہر انسان کے نیک اعمال ہوں گے، یعنی ایک نماز، ایک روزہ، ایک صدقہ اور ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے بہے، یہی وہ مہر ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جائے گا۔ ایک نصیحت آزمودہ مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک حور اپنے شوہر سے کہے گی، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا میں تو نے جو ہمیں مہر دیا تھا، یعنی صبر، نماز اور اطاعت، وہ کتنا قیمتی تھا۔ یعنی جنت کی حور بھی یاد دلائے گی کہ دنیا میں حلال زندگی گزارنا، حرام سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہی اس کا مہر ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جنت کی حور کا مہر دنیا میں سونا چاندی دینا نہیں ہے، بلکہ اصل مہر ایمان، تقوی، نماز، روزہ، صدقہ، قرآن اور اللہ کے خوف میں گناہوں سے بچنا ہے۔ لہٰذا ہم چاہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حور العین عطا فرمائے اور نیک بیویاں عطا فرمائے، تو آج ہی سے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں لگائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت اور اس کے لازوال نعمتوں تک لے جاتا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کی محبتیں، رشتے اور لذتیں سب ختم ہونے والی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت میں ایسی لازوال نعمتیں تیار کی ہیں جن میں نہ بڑھاپا ہے، نہ تھکن، نہ جدائی۔ وہاں حوریں ہوں گی، دنیا کی نیک بیویاں ہوں گی اور ازدواجی محبت ایسی ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یاد رکھیں، اصل مقصد صرف جنت کی نعمتیں حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور اس کے دیدار تک پہنچنا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں، نماز قائم کریں، گناہوں سے بچیں اور اپنے دل و نگاہ کو پاک رکھیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور جنت کی ان عظیم نعمتوں کا حقدار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔